اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو وضو کے بیان میں چل رہی ہے اور آج ہم وضو جبیرہ کو بیان کرتے ہیں۔ وضو جبیرہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب کسی انسان کے ہاتھ پر کوئی زخم ہو، چوٹ ہو، اس پر کوئی مرہم، دوائی یا لگی ہوئی ہو، دوائی لگی ہوئی ہو، مرہم لگا ہوا ہو یا پٹی بندھی ہوئی ہو، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہو، تو اب ایسے انسان کا کیا فریضہ ہے، وہ کیسے وضو کرے گا، اس کو وضو کیسے کرنی چاہیے۔ آج کی گفتگو ہماری اس سلسلے میں ہوگی انشاءاللہ کہ جس انسان کے ہاتھ پر زخم ہے یا مسے کی جگہ پر سر پر زخم ہے یا پیر پر زخم ہے یا چہرے پر زخم ہے اور اس پر مرہم لگا ہوا ہے یا پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ایسا انسان کیسے وضو کرے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں وضو جبیرہ، جبیرے والی وضو، یعنی جس انسان کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا مرہم لگا ہوا ہے، وہ اس کا وضو کیسے ہوگا؟ تعریف جبیرہ، سب سے پہلے جبیرے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف جبیرہ، جبیرہ کسے کہتے ہیں، جبیرہ کیا ہے؟ دوائی کے بر زخم میزنند و چیزیں کے بون زخم رامی بندند، جبیرہ نام دارد، وہ دوائی کہ جو زخم کے اوپر لگائی جاتی ہے، دوائی کہ بر زخم کہ جو زخم کے اوپر میزنند لگاتے ہیں، وہ چیزیں کے اور وہ چیز کے بآن زخم را می بندند، اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اس زخم کو بند کرتے ہیں، جبیرہ نام دارد، اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے، اس کا نام جبیرہ ہے۔ یعنی وہ دوائی کہ جو زخم کے اوپر لگائی جاتی ہے یا وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے زخم کو بند کیا جاتا ہے، بھلے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے، اس کا نام جبیرہ ہے۔ نمبر 1، شخصی کے بر اعضائے وضوش زخم یا شکستگی است، وہ شخص، وہ انسان جس کے اعضائے وضو پر، وضوش اعضائے وضو یعنی اس کے اعضائے وضو پر، شخصی انسان، وہ انسان کہ جس کے اعضائے وضو پر زخم یا شکستگی ہے، یا تو زخم ہے یا کوئی مثلا ٹوٹ گیا کسی انسان کا کوئی اعضائے وضو، اللہ عز و جل سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اعضائے وضو پر زخم ہے یا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ کر سکتا ہے کہ معمول کے مطابق وضو کرے، باید بطور معمول وضو بگیرد، اسے چاہیے کہ وہ معمول کے اعتبار سے وضو کرے۔ جی، تو جس شخص کے اعضائے وضو پر زخم ہے یا شکستگی یعنی ٹوٹا ہوا ہے اس کا اعضائے وضو، اگر برتبانت اگر وہ کر سکتا ہے بطور معمول، یعنی جسے عام طور سے وضو کرتے ہیں روزانہ، جیسے وضو کرتا ہے انسان صحیح حالت میں وضو کرتا ہے، اگر وہ اس طرح وضو کر سکتا ہے باید، تو اسے چاہیے بطور معمول وضو بگیراد،
یعنی ٹوٹنا یا چوٹ لگنا یا زخم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ معمول کے اعتبار سے وضو کر سکتا ہے تو وہ اس طرح وضو کر لے جیسے روزانہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ میں چوٹ ہے یا کچھ ٹوٹا ہوا ہے یا زخم ہے، لیکن وہ معمولاً وضو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کے چاہیے کہ وہ معمول کے مطابق وضو کرے. جی اچھا، کوئی مسئلہ نہیں، آواز جا رہی. مثلا الف یعنی ایک روئے زخم باز است و آب برائے اون ضرر نہ دارد. مثلا زخم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، باز است یعنی کھلا ہوا ہے، زخم و آب اور پانی برائے اون ضرر نہ دارد، اور پانی اس کے لیے کوئی ضرر نہیں رکھتا. یعنی زخم کھلا ہوا ہے اور اگر اس پر وضو کریں ہم تو پانی میں اس کے لیے کوئی ضرر نہیں رکھتا، نقصان دہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک مثلا ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ معمول کے مطابق وضو کرے گا، کیونکہ معمول کے مطابق اگر کر سکتا ہے تو اسے معمول کے مطابق ہی وضو کرنا چاہیے. مثلا جیسے زخم کھلا ہوا ہو اور وہ اس انسان کے لیے یا زخم کے لیے پانی مضر نہ ہو. نمبر 2 یعنی بے یعنی نمبر 2 روئے زخم بستے است. زخم جو ہے وہ مثلا بند ہے، بستہ سے بند ہے، زخم بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، بستے است یعنی بند ہے. ولے باز کردن اون امکان دار، لیکن اس کا کھولنا، باز کردن یعنی کھولنا، امکان یعنی ممکن، دارد یعنی ہے، یعنی امکان دارد یعنی امکان رکھتا ہے، یعنی دارد مانے رکھتا ہے، لیکن امکان دارد یعنی اس کا کھولنا ممکن ہے. وہ آب ضرر نہ دارد، اور پانی بھی نقصان نہیں دیتا، پانی بھی اس کے لیے ضرر نہیں رکھتا. تو کیا کرنا ہے؟ اس کا وظیفہ کیا ہے کہ معمول کے مطابق وضو کرے. السلام علیکم. جی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آج گفتگو چل رہی ہے وضوء جبیرہ کے بارے میں. وضوء جبیرہ، یہ وضوء جبیرہ یعنی کون سے وضو کو وضوء جبیرہ کہتے ہیں؟ یعنی وہ انسان جس کے اعضائے وضو میں سے کسی ایک عضو پر یا زیادہ پر مثلا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا کچھ ٹوٹ گیا ہے، زخم ہے، اور جو اس زخم کے اوپر دوائی لگائی جاتی ہے، مرہم لگایا جاتا ہے یا پٹی باندھی جاتی ہے، تو ایسے انسان کی وضو کو وضوء جبیرہ کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جبیرہ ہے. جبیرہ کیا ہے؟ یعنی پٹی کا بندھنا زخم کے اوپر یا چوٹ کے اوپر یا دوائی کا لگایا جانا. تو جب دوائی لگائی جاتی ہے، کسی زخم پر دوائی لگی ہوئی ہوتی ہے، کسی زخم کے اوپر یا پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسے حالت میں جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کو وضوء جبیرہ کہا جاتا ہے. اب یہ تعریف کر رہے ہیں ہما کوثر، دھیان سے سنیے گا. تعریف جبیرہ یعنی یہ سب ہو چکا ویسے، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں. یعنی تعریف جبیرہ یعنی جبیرہ کی تعریف، یعنی جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ دوائی کے بر زخم میزنند، وہ دوائی کے جو زخم کے اوپر لگائی جاتی ہے، بھلے وہ چیزیں کہ بون زخم را می بندند، اور وہ چیز کہ جو زخم کے اوپر لپیٹی جاتی ہے، یعنی جس سے زخم کو بند کیا جاتا ہے، یعنی پٹی وغیرہ. صحیح. دوائی زخم بر مانے پر، بر زخم یعنی زخم پر، میزنند لگاتے ہیں جو لگائی جاتی ہے. وہ چیزیں کہ، اور وہ چیز کہ بون زخم جو اس زخم کے اوپر یا اس زخم کو، بون زخم را جو اس زخم کو می بند کرتی ہے، یعنی جس چیز کے ذریعے اس زخم کو بند کیا جاتا ہے، مثلا پٹی باندھی، پلاسٹر کر دیا مثلا. تو کہہ رہے ہیں کہ جبیرہ نام دارات، اس کا نام کیا ہے؟ جبیرہ ہے. یعنی جبیرہ یہ ہے
کہ کسی زخم پر دوائی یا پٹی اگر لگی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، دوائی لگی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، تو ایسے حالت کو یعنی اس چیز کو جبیرہ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں شخصی کے نمبر 1 شخصی کے براعضائے وضویش، جس انسان، شخص یعنی جس انسان کے براعضائے، بر مانے پر، اعضاء یعنی وضو کی جمع اعضاء، جس شخص کے اعضائے وضو پر، وضویش اس کے اعضائے وضو پر، یعنی جس شخص کے اعضائے وضو پر زخم ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، شکستگی ہے یعنی شکستن ٹوٹنا، شکستگی یعنی ٹوٹا ہوا، ٹوٹی ہوئی کوئی چیز ہے کہ جسم کی، اللہ عز و جل سب کو محفوظ رکھے بحق محمد والے طاہرین۔ اگر بے تمانت، اگر یہ شخص کر سکتا ہے بطور معمول وضو بغیرت کہ معمول کے مطابق وضو کر لے، معمول کے مطابق جسے روزانہ کرتا ہے، عام حالت میں کرتا ہے انسان وضو، باید اسے چاہیے بطور معمول وضو بغیرت، اسے چاہیے کہ یہ معمول کے مطابق وضو کرے۔ مثلا الف روئے زخم باز است، مثلا زخم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، زخم سے اوپر سے جو زخم کے اوپر ہے وہ کھلا ہوا ہے، یعنی زخم کھلا ہوا ہے، وہ آب برائے ان ضرر نہ دارد، اور پانی اس کے لیے ضرر بھی نہیں رکھتا، تو اس کا وظیفہ کیا ہے ایسے انسان کا؟ غلام علی معمول کے مطابق وضو کرے، یعنی جیسے روزانہ کرتا ہے ایسے ہی آج بھی کرے، اس حالت میں بھی وضو کرے۔ بے روئے زخم بستے است، زخم کے اوپر سے بندھا ہوا ہے، ٹھیک، ولے لیکن بعض کر دینے ان امکان دارت، لیکن اس کا کھولنا ممکن ہے، زخم کے اوپر بندھا ہوا ضرور ہے لیکن اس کو کھولنا ممکن ہے، بعض کر دینے نہیں کھولنا، اون یعنی وہ یا اس کا، امکان یعنی امکان ممکن، دارت رکھتا ہے یعنی وہ امکان رکھتا ہے کس چیز کا، یعنی اس کو کھولا جا سکتا ہے، اس کا کھولنا ممکن ہے، وہ کھلنے کے امکان رکھتا ہے، کھل سکتا ہے۔ وہ آب ضرر نہ دارت، اور پانی بھی ضرر نہیں رکھتا، نقصان دہ نہیں ہے، تو اپنا نام اس کا وظیفہ کیا ہے ایسے انسان کا؟ جیسے کرتا ہے تو ویسے ہاں، معمول کے مطابق ہی وضو کرے، معمول کے مطابق یعنی جیسا وہ وضو روزانہ کرتا تھا ایسے ہی آج بھی وضو کرے، یعنی جو عام حالت میں کرتا تھا۔ یہ ہو گئی یہاں تک۔ اب نمبر 2، نمبر 1 کیا تھا؟ نمبر 1 یہ تھا کہ جس شخص کے اعضائے وضو پر زخم یا چوٹ لگی ہوئی ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معمول کے مطابق وضو کرے۔ نمبر 2 چنانچہ زخم بر صورت یا دستہا است، اگر مثلا زخم جو ہے کسی انسان کے چہرے پر، صورت یعنی چہرہ، یا دستہا، دست مانے ہاتھ، یا ہاتھ پر، دستہا ہاتھوں پر، است ہے یعنی اگر زخم جو ہے کسی انسان کے چہرے یا ہاتھوں پر ہے، وہ روئے ان باز است، اور وہ کھلا ہوا ہے، اوپر سے وہ کھلا ہوا ہے اس پر، وہ آب ریختن روئے ان ضرر دارد، لیکن اور پانی ڈالنا، آب مانے پانی، ریختن ڈالنا، روئے ان اس کے اوپر، ضرر دارد وہ کیا رکھتا ہے؟ ضرر رکھتا ہے، یعنی کسی انسان کے چہرے پر یا ہاتھ پر زخم ہے اور وہ زخم کھلا ہوا ہے اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہے، غلام علی مضر یعنی ضرر رکھتا ہے، ضرر رکھتا ہے یعنی اصغر نقصان دہ ہے، نقصان دیتا ہے، ٹھیک، یہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر اطراف اون را بے شوید کافی است، اگر اس کے اطراف کو بھی دھو لے تو کافی ہے، یعنی اگر ایک انسان کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم ہے بھلے، اور وہ روئے ان باز است، اور وہ اوپر سے کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے، چہرے اور ہاتھ پر زخم ہے لیکن وہ کھلا ہوا ہے اوپر سے، وہ آب ریختن روئے ان ضرر دارد، اور اس پر پانی ڈالنا کیا رکھتا ہے؟ ضرر کا باعث ہوتا ہے، یعنی نقصان دہ ہے، اس پر پانی جانا نقصان دے سکتا ہے، نقصان دیتا ہے، نقصان کا باعث بنے گا۔ اگر اطراف عمرہ بے شوید کافی ہے، اگر اس کے اطراف کو بھی دھو لے تو کافی ہے۔ مثلا یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اعضائے وضو میں دھلتا ہے نا، یہ دھلتا ہے نا، یہاں زخم ہے لیکن کھلا ہوا ہے،
ہم اس کو پورے ہاتھ کو دھوئیں لیکن اس حصے کو چھوڑ دیں اور ادھر سے دھو لیں، باقی ادھر سے دھو لیں، اس طرح کافی ہے. بات سمجھ آئی؟ ہاں. نمبر 3، اگر زخم یا شکستگی در جلوے سر یا روئے پاست. کہہ رہے ہیں کہ اگر زخم یا شکستگی سر کے آگے والے حصے میں ہے یا پیر کے اوپر ہے، چونکہ سر کا آگے والا حصہ کیا ہے؟ محل مسا ہے، مسے کی جگہ ہے، موضع مس ہے، اور پیر کے اوپر والا حصہ بھی مسے کی جگہ ہے. کہہ رہے ہیں یہ دونوں کیا محل مسا ہے، یعنی سر کا آگے والا حصہ بھی اور پیر کا اوپر والا حصہ بھی یہ موضع مس ہے، یعنی محل مسا ہے، مسے کی جگہ ہے، ان پر مسا کیا جاتا ہے. وہ روئے اون بھلے وہ روئے اون باز است، اور یہ اوپر سے کھلا ہوا ہے، ان کے اوپر سے کھلا ہوا ہے. اگر زخم یا شکستگی در جلوے سر یا روئے پاہا است، اگر زخم یا ٹوٹا ہوا حصہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ سر کے اگلے والے حصے پر ہے، اگلے والا حصہ ہے مثلا ٹوٹا ہوا ہے، زخم ہے اس میں، یا پیروں کے اوپر ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ مسے کی جگہ ہے. روئے ان باز، اور یہ اوپر سے کھلے ہوئے ہیں، والے اوپر سے کھلے ہوئے ہیں. باید چاہیے، چنانچہ اوپر سے کھلے ہوئے ہیں، چنانچہ نہ تمانا، اور یہ نہیں کر سکتا، یعنی وضو کرنے والا شخص انسان نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ اون را مس کند، کہ وہ اس کا مسا کرے. بات سمجھائی؟ یعنی مسا کرنا ہے نا سر کا اور پیر کا، اور مسے کی جگہ پر جو ہے چوٹ لگی ہوئی ہے یا ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ انسان اور جو زخم ہے یا چوٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے. بھلے تو کہہ رہے ہیں کہ باید، اس کو چاہیے، کسے؟ جو وضو کر رہا ہے انسان، پارچائی پاکی روئے اون بگزارل، اسے چاہیے کہ ایک پاک کپڑے کا ٹکڑا لے لے ایک پاک کپڑا لے لے اور وہ مسیح جگہ پر رکھ دے. بھلے مسیح جگہ پر رکھ دے. وہ روئے پارچرا با تری آب وضو کہ در دست ماندے مسے کناد، اور پارچے کے اوپر جو ہے وہ کیا کرے؟ مسا کرے. یعنی خدا نہ خواستہ کسی مومن کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، صحیح، لیکن ہو سکتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں چوٹ لگی ہوئی ہے جو مسیح کی جگہ ہے. بعض لوگ قما لگاتے ہیں مثلا، صحیح، قطع نظر اس کے کہ وہ کیا حکم رکھتا ہے، جائز ہے نہیں ہے، بہتر ہے نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ تو انسان کا اپنے یعنی دوسرے اعتبار سے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن قما کہاں لگاتے ہیں؟ عین مسے کی جگہ. جی تو اب بتائیے ایسے انسان کے لیے وضو میں مشکل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی مجھے اس سے میں یہاں پر وہ موضوع نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، میں بات نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کیا حکم ہے، وہ صحیح ہے نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن چونکہ قما عام طور سے یہی لگاتے ہیں اور یہی مسے کی مین جگہ ہے، مسے کی مین جگہ ہے، سر کا آگے والا حصہ، چوتھائی حصہ. تو ایسے حالت میں اب سر میں زخم ہو جاتا ہے، اب کیا کیا جائے مثلا جو ہے وہ، اور یہ مسے میں رکاوٹ بنے گی نہیں بنے گی، اور کم از کم یہ ہے کہ آپ عام حالت میں تو مسا کر ہی نہیں پائیں گے کچھ دن یا، صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ پارچائی پاکی روئے اون بے گزارا، آپ ایک پاک پارچا اس جگہ پر رکھیے، صحیح، یعنی کپڑا، پاک پارچا یعنی پاک کپڑا اس جگہ پر رکھیے، اور وضو کی طریق سے اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر پھیریے. یعنی جو آپ کے ہاتھ میں وضو کی تری بچی ہوئی ہے، آپ اس طریقے سے اس کپڑے کے اوپر مسا کیجئے، مسا کنت مسا کیجئے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.
آواز